أما بعد اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا وصل الجنابة أو غيره فلم يذهب أثره. یہ باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ جب جنابت یعنی منی کو دھو دیا گیا ہو یا غیر منی کوئی اور ناپاکی کپڑے پر لگ گئی اس کو دھو دیا گیا فلم یذهب اثر اور حال یہ کہ اس کا دھبا نہ گیا ہو. فلم یذهب بخاری کا سبق ہو رہا ہے، اعلان نہیں کیا تم نے؟ بخاری کھولی سب نے؟ فلم یرا اثر ولم یذهب اثر، کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر دھونے کے بعد اس کا داغ دھبا نہ گیا ہو. مسئلہ کل ضمناً آ چکا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر خون لگ گیا یا کوئی دوسری ناپاکی لگ گئی اور آپ نے حتی الامکان اپنی وسعت کے مطابق پوری کوشش کر کے اس کے دھو دیا اور ناپاکی کپڑے سے نکل گئی. ناپاکی کا کلر بھی تو ہوتا ہے، جیسے خون ہے، خون کا کچھ کلر بھی ہے، تو جب تک وہ خون کا کلر دھوتے رہو نکلے گا. اب یہ ناپاکی نکل گئی جب وہ ختم ہو جائے، اب بعد میں دیکھا کہ دھبا تو ہے کپڑے پہ لال، کل بتایا میں نے کہ روشنائی لگ جاتی ہے، دھو دی پھر بھی روشنائی کا داغ لگا رہتا ہے. فرمایا ان داغ دھبوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصل میں ناپاکی نہیں بلکہ ناپاکی کا داغ دھبا ہے، اس کو زائل کرنا ضروری نہیں ہے. کوشش کرے آدمی، اگر ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں. وہی روایت لائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے پر منی لگ جاتی تھی. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس لنگی کو، اس کپڑے کو دھوتی اور آپ کے کپڑے کو دھو کے ایسے نچوڑ دیتی تو نچوڑنے کے بعد یہ دھلنے کا اثر کپڑے میں دیکھتی رہتی تھی. بقعتن کے معنی آتے ہیں دھبے کے، کہ جو دھونے کی وجہ سے پھر کپڑے میں دھبا آ جاتا ہے، جہاں سے بھیگا ہوا ہے وہ الگ دکھے گا نہیں، تو وہ مراد ہے بقعتن سے کہ دھونے کے بعد کپڑا نچوڑ دیا گیا اور بعض جگہ پہ کپڑے کے نشان ہو گیا، تو یہ جو نشان ہے یہ مراد ہے بقعت سے. تو یہ اللہ کے نبی جب بھی چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے گلی لنگی پہن کے دھونے کا دھبا باقی ہوتا، تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ دھبا کا زائل کرنا ضروری نہیں، اور دوسرے بتانا چاہتی ہیں کہ منی ناپاک ہے، کیونکہ اگر منی ناپاک نہ ہوتی تو دھونے کی اتنی سریعاً جلدی کے طور پر دھونے کی کیا ضرورت تھی. آپ نماز پڑھ کے آ جاؤ، بعد میں دھل دیں گے یا نہیں دھل دیں گے کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پاک ہے. پھر پاک چیز سے اتنا جلدی کیوں دھویا جا رہا ہے؟ اگر وہ پاک ہے تو پتہ لگا پاک نہیں ہے، کیونکہ پاک کو اتنا جلدی سے زائل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ناپاک کو ہی زائل کیا جاتا ہے. دو روایتیں لائے ہیں، دونوں سے یہی بات ثابت کی جو کل بھی آ چکی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه قال سمعت سليمان بن يسار بالصوم تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغسل من صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة کہ میں دھوتی اور پھر میں دیکھتی اس کپڑے میں بقعتن ایک دھبا، اور یہ جمع لائے بقعن کئی دھبے. کیا مطلب؟ تھوڑی منی یہاں لگی، یہاں سے دھو دیا، اسے نچوڑا، یہاں دھبا ہو گیا،
پھر دوسری اس کنارے پہ لگی ہوئی ہے، وہاں سے دھو جا، ایسے نہ چھوڑا جہاں بھی دھبا، یعنی کئی کئی دھبے بھی میں آپ کے کپڑے میں دیکھ لیا کرتی تھی۔ چلیے باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابزها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرطين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وسلم سواء. بس باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابزها، اس باب کے تحت میں بڑا مختلف بھی مسئلہ ذکر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور معقول اللحم پالتو اور یا معقول اللحم جنگلی جانور، جیسے ہرن ہے، خرگوش ہے، معقول اللحم پالتو جانور جیسا کہ اونٹ ہے، بکری ہے، اور یا معقول اللحم جنگلی جانور جو کہ شکار کے حکم میں ہے، ان جانوروں کے پیشاب کا، فضلات کا کیا حکم ہے؟ پیشاب پیخانہ ان جانوروں کا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس بارے میں تین فریق ہیں۔ نمبر ایک اصحاب ظواہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ کتا اور انسان اور خنزیر، ان تین کے علاوہ تمام کے فضلات پاک ہیں۔ کتے کا ناپاک، خنزیر کا ناپاک اور انسان کا ناپاک، یہ تین ہیں۔ ان تین کے علاوہ بقیہ سب کے پاک ہیں۔ کون کہتے ہیں یہ؟ اصحاب ظواہر۔ دوسرا قول ہے، دوسرا فریق ہے حضرت امام احمد، امام مالک، امام بخاری، امام محمد، یہ چار آدمی، امام احمد، امام مالک، امام بخاری، امام محمد، یہ چاروں آدمی کہتے ہیں تمام معقول اللحم جانوروں کا پیشاب بھی پاک ہے، لید گوبر بھی پاک ہے۔ تمام معقول اللحم جانوروں کا کیا کہتے ہیں یہ چاروں آدمی؟ لید بھی پاک ہے، پیشاب بھی پاک ہے۔ وہ تو کہتے ہیں معقول غیر معقول سب کا پاک ہے۔ کون؟ اصحاب ظواہر۔ اصحاب ظواہر کہتے ہیں کتے کے علاوہ، خنزیر کے علاوہ، انسان کے علاوہ، بس انہیں چھوڑ کے اور سارے جانور معقول ہیں کہ غیر معقول، پالتو ہیں، جنگلی ہیں، سارے جتنے بھی اس دنیا میں جانور ہیں سب کا پیشاب پیخانہ پاک ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن امام بخاری اور ان کے ساتھی جو تین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ معقول اللحم کا مسئلہ ہے۔ معقول اللحم میں کہتے ہیں چاہے وہ پالتو ہے یا غیر پالتو ہے، ان تمام کا پیشاب بھی پاک، گوبر لید بھی پاک۔ تیسرا مذہب امام شافعی، امام اعظم، امام ابو یوسف، یہ تین حضرات کہتے ہیں کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب، لید وغیرہ ناپاک ہے۔ اصحاب ظواہر کو تو چھوڑ دو، ان کا کہیں شمار نہیں ہے دلائل میں۔ مسئلہ ہے اصل مختلف فی امام بخاری، امام مالک اور یہ دوسرا فریق جو آپ کو میں نے بتایا۔ امام اعظم کہتے ہیں ناپاک ہے، پھر اختلاف اس میں ہے کہ ناپاک نجاست خفیفہ کے ساتھ ہے یا نجاست غلیظہ کے ساتھ ہے۔ احناف کے دونوں قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ نجاست غلیظہ ہے، دوسرا قول یہ ہے نجاست خفیفہ ہے۔ لید گوبر نجاست غلیظہ کا ایک قول ہے، دوسرا قول نجاست خفیفہ کا ہے۔ نجاست خفیفہ کا قول ہی راجح ہے، یہی مفتابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہو گیا، امام بخاری، امام مالک کہہ رہے پاک ہے،
ہم کہہ رہے ناپاک ہے. جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کے اندر تخفیف آ جاتی ہے، اس کی حرمت میں ہلکا پن آ جاتا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. جیسا کہ ایک دوسرا مسئلہ بتاؤں آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی زندہ آدمی کو جلانا منع ہے. زندہ آدمی کو جلانا آگ میں منع ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی کو خدا مان لیا تھا اس زمانے میں، یہ کہتے ہیں نہیں بس آپ ہی ہے سب کچھ، وہ نہیں آپ ہی خدا مان رہے ہیں تو آپ کو مانیں گے. حضرت علی نے کہا اچھا تمہاری ایسی کی تیسی، بلایا سب کو، ہتھکڑیاں لگوائی اور سب کو آگ میں جلا دیا، زندہ جلا دیا. تو اب یہاں حضور کی مرفوع روایت تھی کہ جلانا حرام ہے، ناجائز ہے، حرام تھا، مرفوع روایت ہے. لیکن چونکہ حضرت علی کا عمل اس کے خلاف آ گیا، انہوں نے جلا دیا، اب اس روایت میں حرمت کا حکم نہیں رہا، تخفیف آ گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ کیا کر دیا حضرت علی نے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں تو انہیں قتل کرتا، جلاتا نہ، کیونکہ نبی نے منع کیا جلانے سے. حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت ابن عباس، یعنی مان بھی رہے ان کی بات کو اور یاد بھی ہے ان کو کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے خلاف کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ضرورتاً جلانا کبھی جائز ہو گیا. اگر حضرت علی کا عمل نہ ہوتا تو روایت میں حرمت تھی شدید، تو اختلاف کی وجہ سے خفت ہو گئی، تخفیف آ گئی. تو ایسے ہی یہاں پیشاب کے مسئلے میں حرمت کا قول تھا، غلی صاحب کا کہہ رہے، لیکن چونکہ اختلاف آ گیا اس لیے احناف کہتے ہیں کہ نجاست غلیظہ نہیں بلکہ نجاست خفیفہ ہے. بہرحال یہ اختلاف ہو گئے. دلائل کیا ہیں؟ امام شافعی ہمارے ساتھ ہیں یہاں، اور امام مالک امام بخاری کے ساتھ ہیں. امام مالک، امام بخاری، امام احمد، امام محمد، یہ چاروں ایک ہیں. ان کی دلیل سمجھیے پہلے، پھر اپنی دلیل اور ان کی دلیل کا جواب. ان کی دلیل ہے یہاں ترجمۃ الباب میں جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، قال موسیٰ کہا ہے. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. دلیل کیا مطلب ہے؟ اس اثر کو سمجھو، بات کو پھر انتباہ کراؤں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے ڈاک چوکی میں. نماز پڑھتے تھے ڈاک چوکی. کیا مطلب؟ ڈاک چوکی کہتے ہیں پہلے زمانے میں خطوط جو بھیجے جایا کرتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، کچھ دور فاصلے پر 10-20 کلومیٹر ایک چوکی ہوتی تھی جہاں گھوڑے بنتے تھے، اسے ڈاک چوکی کہتے تھے. گھوڑے تیار کھڑے ہیں، گھوڑے والے بھی تیار، چلانے والے. اس گاؤں کا خط لے جانا ہے، پیغام لے جانا ہے، تو یہاں کے گاؤں والے اس ڈاک چوکی تک اپنے گھوڑے سے پہنچاتے ہیں، اور وہاں تیار کھڑا ہے گھوڑا اور آدمی، وہ لے کے پھر اسے اگلی ڈاک چوکی پہ پہنچاتا، پھر وہ لے کے آگے کی ڈاک چوکی پہ پہنچاتا. تو ایسے فٹافٹ وہ پہنچ جاتا تھا. جیسا کہ ہمارے ڈاک کا بھی تو یہی سلسلہ ہے کہ قریب والے بڑے شہر میں آئے گا، پھر وہ دوسرے ڈاک خانے میں ڈال دیں گے، پھر وہاں سے آگے والے میں ڈال دیں گے. تو بہرحال ڈاک چوکی ایسے بنائی ہوئی تھی پہلے زمانے میں. تو ابو موسیٰ اشعری اس ڈاک چوکی میں نماز پڑھتے تھے. کیسے استدلال کیا کہ فضلات پاک ہیں معقول اللحم کے؟ فرماتے ہیں کہ اس ڈاک چوکی میں گھوڑے بندھتے تھے، اور گھوڑے جہاں بندھتے ہیں وہاں لید بھی کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں. تو حضرت نے وہاں لید اور گھوڑوں کے پیشاب کی جگہ میں نماز پڑھی. تو اس سے کیا کہا امام بخاری نے کہ دیکھو ان کے فضلات پاک ہیں، ورنہ وہاں نماز کیوں پڑھی انہوں نے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فارغ ہو کے یہ کہا کہ یہ جو یہاں جگہ ہے جہاں میں نے نماز پڑھی، یہ اور بازو میں جو صاف ستھری جگہ تھی وہ کلہم سوا،
وہاں ہونا وہ سوا کہ یہ ادھر والی پاک جگہ اور جہاں میں نے نماز پڑھی گھوڑے بن رہے یہ دونوں برابر ہیں. تو اگر ناپاک ہوتی لید یا پیشاب تو کیا نہ کہتے کہ یہ بھی ایسی ہے وہ بھی ایسی ہے. ادھر والی باہر کی جگہ مان لو کوئی یہ کہ بیت الخلا کے اندر کی جگہ اور باہر کی یہ جگہ دونوں برابر ہے تو مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی پاک یہ بھی پاک. ایک تو اثر ہے یہ اس سے استدلال کیا ہے. دوسرے ایک قصہ ہے جو آپ نے پرانے زمانے سے پڑھتے پڑھتے آ رہے ہو. وہ کیا ہے وہ قصہ؟ وہ ہے عرینا والوں کا قصہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے آدمی آئے تھے بھائی؟ یہ 8 آدمی آئے تھے. 3 آدمی قبیلہ عقل کے تھے اور 4 آدمی عرینا کے اور ایک کسی اور جگہ کا تھا. اس کا ذکر نہیں کیا گیا. 3 آدمی عقل کے اور 4 آدمی عرینا کے اللہ کے نبی کے پاس مدینہ آئے. چونکہ وہ اسلام تو لے آئے تھے ان کے دلوں میں پیوست نہیں ہوا تھا ایمان اسلام. جب وہ مدینہ میں آئے کچھ دن رہے وہاں پر ان کو آب و ہوا مدینہ کی پسند نہیں آئی موافق نہیں آئی. سمجھے بات؟ کبھی ہوتا ہے ایسے جیسے تم لوگوں کو یہ اتنی بیماری ہو رہی ہے یہاں کا پانی یا کیا موافق نہیں آ رہا ہوگا اس طرح ہم کو. ورنہ دوسرے مدارس میں کوئی بیماری نہیں تھی اور پرانے بچے بھی شاید کم بیمار ہیں ماشاءاللہ. نئے بچوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی. تو وہ جو لوگ گئے مدینہ میں وہاں جا کے انہیں جوا نامی بیماری ہو گئی. پانی موافق نہیں آیا آب و ہوا موافق نہیں آئی پیٹ پھول گئے. اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ جاؤ تم یہاں مدینہ سے 4-5 میل پر کچھ اونٹنیاں چر رہی ہیں صدقے کی ان کے پاس جاؤ. ان اونٹنیوں میں اللہ کے نبی کی ذاتی اونٹنیاں بھی تھیں کہ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم کیا کرو ان کا پیشاب پیو اور دودھ پیو. بس اس سے استدلال کر دیا. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ پیشاب پیو اونٹنی کا. تو پتہ لگا اونٹنی کا پیشاب پاک ہے. تو اس سے جب پیشاب صراحت ثابت ہو گیا تو لید کو بھی اسی پر قیاس کر لیا کہ لید بھی پاک ہے. اور جب معقول اللحم میں پیشاب پاک ہو گیا اور لید بھی پاک ہو گئی جو پالتو جانور ہیں تو اسی سے استدلال کر لیا معقول اللحم غیر پالتو جانوروں پر. سمجھ گئے نا بات؟ معقول پاگل. تو یہ ان کی دلیل دے کر کمینے پاگل وہ تھوڑا کہیں گے اسے جن کی جواب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا حکم دیا. ان کو پتہ لگا کہ پیشاب پاک ہے. کیوں دیا حکم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوافی کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے ناپاک چیز میں تو شفا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں وہ تھوڑا ناپاک مان رہے اس کو یا علاجن کہہ رہے. وہ تو کہہ رہے کہ آپ نے پینے کا حکم دیا علاجن دے یا غیر علاجن دے ناپاک چیز میں شفا ہے ہی نہیں. علاجن دیا تو بھی پاکی ثابت ہو گئے کیونکہ علاج کے لیے بھی حضور ناپاک چیز کو نہیں کہہ سکتے تھے چاہے وہ علاجن ہے. ہمارے یہاں تھوڑا علاجن جائز ہے اس کو کھا پینا. بہرحال انہوں نے ثابت کر دیا کہ حضور نے پیشاب کو پینے کی کا حکم دیا ہے اور پیشاب انہوں نے پیا ہے. پیشاب پہ قیاس کر لو لید کو. اور معقول اللحم پالتو جانوروں میں ثابت ہو گیا تو معقول اللحم غیر پالتو جانور جو جنگلی ہیں ان میں بھی ثابت ہو گیا. بس یہاں تک یہ مدعا ثابت ہو گیا. ایک انہوں نے اثر سے استدلال کر لیا اور بھائی اسے واقعے سے استدلال کر لیا کہ پیشاب پینے کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیشاب پاک ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پر کتاب میں امام بخاری کا چونکہ مسلک یہ ہے جو بتایا تو امام اعظم کی کوئی دلیل یہاں ذکر ہی نہیں کی ہے.
امام صاحب نے استدلال کیا ہے دوسری روایت سے. کیا ہے وہ؟ حدیث جلالہ. جلالہ جلتن کے معنی آتے ہیں مینگنی کے، اور جلالہ کہتے ہیں کھلی پھرنے والی اس گائے کو یا دوسرے جانور کو جو پیخانہ مینگنی کھاتی ہے. جو جانور مینگنیاں کھاتا ہے، آپ نے کہا کہ جلالہ کا گوشت منع ہے. جلالہ جو گندگی کھاتے پھرتی ہیں، گائے ہو یا کوئی بھی جانور ہو، ان کا گوشت کھانا منع ہے. آپ نے ان سے روک دیا. کیسے استدلال کیا اس سے؟ میں طور کیا کہ اگر مینگنیاں معقول اللحم بکری، اگر بکری کی مینگنی پاک ہوتی تو اس پاک کو کھا کے اس جانور کا گوشت ناپاک تھوڑا بن جاتا، بدبو تھوڑا ہو جاتی اس میں. آپ نے منع کیوں کیا؟ گھاس کھانے والے جانور سے منع نہیں کیا، بلکہ جو مینگنی کھاتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں جانور، آپ نے کہا کہ ان کا گوشت مت کھاؤ. پتہ لگا مینگنی ناپاک ہے، ورنہ کیوں منع کیا؟ سمجھے بات؟ دوسری دلیل بیان فرمائی ہے کہ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر میں. آئی نا روایت مطلقاً ہے استنزہوا عن البول، یا معقول غیر معقول یا پالتو غیر پالتو کی کوئی تشریح ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے. مطلقاً آپ نے کہا استنزہوا عن البول کہ پیشاب سے بچو. اگر پیشاب پاک ہے تو کیوں بچنے کا حکم دیا گیا؟ اور پھر آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اسی سے بہت زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے، عامۃ عذاب القبر میں. تو پاک چیز لگنے سے عذاب ہوگا یا ناپاک سے ہوگا؟ دو دلیل. تیسری دلیل ابو داؤد شریف میں آپ پڑھیں گے. روایت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آیا کرو تو اپنے چپلوں کو دیکھ لیا کرو صحیح سے نیچے سے. اگر ان چپلوں میں کچھ گندگی لگی ہے تو صاف کر دو، اور صاف کرنے کے بعد میں ان میں نماز پڑھو. تو یہ جو گندگی لگی ہوئی کہہ رہے ہیں آپ، یہ عام طور پر گندگی راستے میں سے کیا لگے گی بتاؤ؟ عام طور پہ جانوروں کا پیشاب، لید، گوبر ہی تو ہوتے ہیں راستے میں. اور کیا گندگی؟ انسان تو نہیں کرتے پیخانہ راستے میں، جانور ہی کریں گے. گوبر کر دیا، پیشاب کر دیا، پھر بارش برس گئی، پھر کیچڑ ہو گیا. تو یہ پیخانہ جو ہے معقول اللحم کا ہی عام طور پہ ایسے ہی تو چلتی ہیں عام طور پہ. جنگل کے جانور تو نہیں آتے، یا شیر آ رہے، درندے آ رہے روڈوں پہ. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ دھو لو، صاف کر لو اپنے چپلوں کو. پتہ لگا کہ یہ گندگیاں ہیں، پیشاب پیخانے گندگیاں ہیں، ان کو دھونے کا حکم ہے. تین دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل آپ نے پیچھے پڑھا ہے کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نیند سے بیدار ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھو لے. آئی روایت؟ دھو لے. تو یہ دھونے کا حکم کیوں ہے؟ یہ جو دھونے کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے دھو لے، یہ اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ آدمی کبھی کیا کہیں کہاں ہاتھ لگ گیا سونے میں، ایسا ہے کہ پیشاب کے قطرے پہ بھی لگ سکتا ہے. سمجھے بات؟ تو بات پتہ لگا بہرحال کہ یہ چیزیں پیشاب جو ہیں ناپاک ہے. یا اسی طریقے پہ ایک روایت اور فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مائع دائم میں پیشاب نہ کرو. مائع دائم راکد میں پیشاب نہ کرو، کرو بھی نہیں، اور اپنے جانوروں سے بھی نہ کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس میں سے پانی پیے گا. اگر پیشاب پاک ہوتا تو پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پانی اگر کم ہے وہاں گڈھوں میں دیکھو جا کے کہ آنے جانے والے مسافر چلتے ہیں، اگر گڈھوں میں پانی کم ہے تو سارے لوگ اپنی بھینسوں کو لے جاؤ اور اس پانی میں اضافہ کر کے آ جاؤ. کیوں؟ وہ تو پاک ہے نا. اگر پاک ہوتا پیشاب تو یہ ہوتا کہ نہیں. لیکن کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر گھر میں
تمہارے پانی نہیں ہے اور 2-4 بھینسیں ہیں وہ ٹنکی چلا رہی ہیں اپنی، تو جا کے وضو کر لو، جیسے یہ کرتے ہیں گائے والے لوگ، تم مانتے ہیں اس کو۔ بہرحال پتہ لگا کہ یہ پیشاب بھی ناپاک ہے اور بھائی فضلات سارے ناپاک ہیں۔ اب کیا رہ گیا؟ ان کی دلیل کا جواب۔ یہ جو یہاں پر بیان کیا ہے صلی ابو موسیٰ، اثر کا جواب کہ جو حضرت ابو موسیٰ نے وہاں نماز پڑھی، یہ استدلال تام نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وضاحت نہیں ہے کہ کپڑا بغیر بچھائے نماز پڑھی، احتمال ہی تو نکالنا ہے۔ ہم احتمال یہ نکالتے ہیں کہ بھائی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، گوبر ہے تو کپڑا بچھایا ہوگا نا کہ نہیں بچھایا؟ ہم کہتے بچھایا، نہ تو یہاں بچھانے کا ذکر ہے یا نہ بچھانے کا ذکر ہے، احتمال آ گیا۔ جب احتمال آ گیا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ جو قصہ ہے اورنیین والا، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا حقیقت میں ان یشربوا من ابوالہا، نہیں بلکہ البانہا کا حکم دیا تھا۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا اس بات کا کہ اس کا دودھ پیو، اور آپ نے حکم دیا ان کو اس بات کا کہ ان کے پیشاب کا پیٹ پہ لیپ کرو۔ سمجھے بات؟ تو ان یشربوا کا تعلق جو ہے وہ ابوال سے نہیں ہے بلکہ البان سے ہے، کہ آپ نے دودھ پینے کا تو حکم دیا اور پیشاب کے بارے میں پینے کا حکم نہیں، بلکہ ایک فعل محذوف ہے یہاں کہ آپ نے حکم دیا ان یضمدوا بابوالہا، کہ اپنے پیٹوں پر تم لیپ کرو ان کے پیشاب کا۔ تو بات ختم ہو گئی کہ لیپ تو ضرورتاً کرنا جائز ہے، اس سے طہارت تو نہیں ثابت ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو اضطراری حالت میں حکم دیا ہے علاج کے لیے، اضطراری حالت میں حکم دیا ہے کہنے کے لیے، علاج کے لیے۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا علاج صرف اور صرف پیشاب پینے ہی میں ہے۔ لہذا آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ماہر ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتے کہ اس کا علاج حلال میں ہے ہی نہیں، اس کو حرام ہی استعمال کرنا پڑے گا، تو جان بچانے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ جیسے کہا نا حرمت علیکم المیتہ میں کہ اگر مردار کھا کر جان بچ سکتی ہے تو مردار کھانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو کیا مردار بھی حلال ہو گیا؟ بھائی یہ تو استعماری حالت میں جائز کیا ہے مردار، تو ایسے ہی حناف کہتے ہیں کہ پیشاب کا پینا بھی اضطراری حالت میں تھا، اور اضطراری حالت کے احکام الگ ہوتے ہیں، عام حالات الگ ہوتے ہیں، لہذا اس سے پیشاب کا جواز پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ احناف نے یہ جواب دیا ہے۔ آگے قصہ اور بھی ہے، آگے روایت میں آ رہا، جہاں تک بات آپ کو سمجھ نہیں، یہ مسئلے سے متعلق ہو گئی، سمجھ گئے نا بات؟ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شیاطین تھے انہوں نے کتنا غلط کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان چرواہوں کو جب وہ اچھے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، ان چرواہوں کو قتل کر دیا حضور کے راعیوں کو، اور وہ جو اونٹ تھے حضور کی اونٹنیاں بھی تھی انہیں لے کے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی کو صبح ہی پتا لگا مدینے میں کیوں تھا، ایسا کر کے چلے گئے، حضور نے دوڑائے لوگ پیچھے، پولیس اپنی پکڑنے والے صحابہ کو حکم دیا کہ فل اجازت ہے جا کے جو کرو، آپ نے بتا دیا کہ انہیں پکڑ کے لاؤ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ نے مخالف جانب سے ان کا ہاتھ پیر کٹوایا، یہ ہاتھ کاٹا، نیچے کا پیر کاٹا، اور آنکھوں کے اندر گرم کر کے لوہے کی سیخ چلا دیں، اور پھر ان کو ایسے ہی میدان گرمی میں، شدت کے میدان میں چھوڑ دیا۔ وہ
وہ پانی پانی کرتے کرتے تڑپ گئے اور مر گئے، یہ ختم ہو گئے۔ کیوں ایسا کیا؟ آگے حضرت ابو قلابہ کا قول بیان کر رہے کہ ابو قلابہ کہتے ہیں آپ نے اس لیے ایسا کیا کہ ان شیاطین نے بھی حضور کے چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے اور ببول کے درختوں کے لے کر کانٹے ان کی آنکھوں میں چپائے، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ سیدھی سی بات ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ انہوں نے جیسا کیا ویسے انہیں سزا مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، اس آیت کی وجہ سے ان کے ہاتھ نہیں کاٹے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب دیکھو مسئلہ ابو موسیٰ سے دیکھ لیجیے، ابواب الابل کہہ رہے، یہ باب ہے اونٹوں کے پیشاب، ابل لائے کیوں؟ ابل کے بارے میں صراحتاً آگے روایت موجود تھی، اور ایسے ہی لائے آگے غنم، کیونکہ بکری کے بارے میں بھی آگے ایک روایت آ رہی ہے، اور والتواب کہہ کر کے تمام معقول اللحم جانور مراد لے لیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلی ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری نے نماز پڑھی فی دار البرید، دار برید کے معنی ڈاک چوکی، ڈاک چوکی جہاں سب جاتے ہیں۔ وہ سرقین، سرقین کے نون پہ دو اعراب لگائے ہیں، سرقینی اور سرقینی۔ اگر سرقینی پڑھتے ہیں تو پھر پیچھے سے اس کا تعلق ہے، کیا مطلب؟ ابو موسیٰ اشعری نے نماز پڑھی ڈاک چوکی میں اور سرقین میں۔ سرقین کس کو کہتے ہیں؟ گوبر کو، بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اصل لغتاً، لیکن پھر بول کر مراد لیا جانے لگا گھوڑے کی لید کو بھی، کہ وہاں نماز پڑھی اور حال یہ کہ سرقین یعنی گھوڑے کی لید وہاں پڑھی ہوئی تھی۔ والبریۃ، بریۃ کے معنی صاف ستھرا میدان، اور صاف ستھری جگہ میدان الی جنبہ ان کے بازو میں تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو کیا کہا؟ ہاہنا وسما سوا، ہاہنا وسما کہ یہ جگہ اور وہ جگہ صاف ستھری سوا، دونوں برابر ہیں۔ اس سے امام مالک نے کہا کہ دیکھو لید پاک ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ لید والی جگہ اور صاف ستھری جگہ دونوں برابر ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم اناس من عقل او عبينة فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وان يشربوا من اموالها. قدیمہ اناس جو اس ساتھ کو بتایا ہے وہ یہ عقل اور عبینہ، فاجتووا المدینہ، پس مدینے میں ان کے پیٹ پھول گئے، فاجتووا المدینہ جوان نامی بیماری انہیں ہو گئی۔ چلیے وان يشربوا من فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاء، نیا لفظ ہے لقاء، کیا معنی لقاء کے؟ وہ اونٹنی جو دودھ دینے والی ہو، لقاء کے معنی آتے ہیں وہ اونٹنی جو دودھ دینے والی ہے، آپ نے ان کی طرف انہیں بھیجا اور حکم دیا ان یشربوا من ابوالہا کہ پیو ان کا پیشاب، والبانہا اور ان کا دودھ بھی پیو۔ ظاہری روایت یہی ہے کہ پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو، ہم نے تعبیر کی کہ یہاں فعل محذوف ہے۔ چلیے فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستعفوا النعم فجعل القبر في اول النار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله
کیا کہ جس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بن کر تیار نہیں ہوئی تھی، قبل ان یبنى المسجد، مسجد کے بنائے جانے سے پہلے کیا کہاں نماز پڑھی؟ فی مرابض الغنم، مرابض مربضن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں بکریاں باندھنے کی جگہ، باڑا۔ بکریاں بھی تو پیشاب کریں گی، مینگنیاں کریں گی، تو کہتے ہیں امام مالک امام بخاری کی مینگنیاں پاک ہیں، اس لیے آپ نے وہاں بھی نمازیں 6 مہینے تک نماز پڑھی گئی ہے مرابض غنم میں، جب تک کہ مسجد تیار نہیں ہوئی تھی۔ چلیے باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال ما يقع من النجاسات في السمن والماء، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ نجاسات گھی میں اور پانی میں واقع ہو جائیں تو کیا حکم ہے۔ مسئلہ بتانا ہے کہ اگر پانی میں ناپاکی گر جائے، یہ مسئلہ تو پہلے آ چکا ہے کہ کب ناپاک ہوگا، جبکہ رنگ و مزہ بدل جاوے، اگر کثیر ہے، قلیل ہے تو فوراً، قلیل کثیر کی مقدار بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، پہلے میں نے بتا دی اسی میں۔ دوسرا نیا مسئلہ ہے فی السمن، کہ سمن میں یعنی گھی میں اگر گر جاوے ناپاکی تو اس گھی کا کیا حکم ہے بھائی؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اثر ذکر کیے ہیں 4۔ کتنے اثر ہیں؟ ایک اثر کا تعلق نجاست فی السمن سے ہے اور 3 اثر کا تعلق ہے ایک نئی بات حضرت نے یہاں ضمن بیان کر دی جو پہلے آ چکی ہے۔ کیا؟ بالوں کے مسئلے میں بتایا تھا آپ کو کہ جس عضو کے اندر موت و حیات حلول نہیں کرتی وہ عضو کیا ہوتا ہے بھائی؟ پاک ہوتا ہے، تو اس کا پانی بھی پاک ہے، جس میں آ چکا ہے۔ تو یہ ضمن پھر یہاں مسئلہ لے آئے، 3 اثر ہیں اس جز سے متعلق کہ جس جز میں موت و حیات حلول نہ کرے وہ جز پاک ہوتا ہے، 3 اثر اس سے متعلق ہے۔ مسئلہ سمجھو کہ اگر گھی کے اندر گر جاوے ناپاکی تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پاک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور اسی طریقے پر اگر دودھ کے اندر گر جاوے ناپاکی تو پاک ہو سکتا ہے کسی طریقے پر دودھ، یا پوری بالٹی پھینکنی پڑے گی؟ اگر جمع ہوا ہے گھی، جمے ہوئے گھی کے اندر چوہا گر کے مر گیا یا کوئی اور ناپاکی گر گئی تو حکم یہ ہے کہ چوہے کو نکال کے پھینک دو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ گھی تھا، جمع ہوا، چوہا گر گیا، میں نے حضور کو پوچھا کہ اب اس گھی کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا چوہے کو نکال کے پھینک دو اور جو گھی چوہے سے لگا ہوا متصل ہے اسے بھی تھوڑا تھوڑا نکال کے پھینک دو، باقی کھا لو۔ لہذا جمے ہوئے حکم کا حکم تو یہ ہو گیا، لیکن اگر گھی کیسا ہے بھائی؟ گھی جمع ہوا نہیں ہے بلکہ گھی کیسا ہے؟ پگھلا ہوا ہے، تو اب پگھلے ہوئے گھی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا کیا کریں گے؟ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پگھلا ہوا گھی یا پگھلا ہوا دودھ کسی کام میں نہیں آ سکتا، بس اس کو اب دفن ہی کرنا ہے، نہ وہ بدن پہ مالش میں کام آئے گا، نہ سر پہ ملنے میں کام آئے گا، یا نہ چراغ میں جلانے میں کام آئے گا۔ یعنی ناپاک پگھلا ہوا گھی یا دودھ جو ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اسے پھینکنا ہی پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ کھانا اس کا اور بے کرنا تو ناجائز ہے، باقی کام کر سکتے ہیں۔ کھانا اور بیچنا ناجائز ہے، باقی جائز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مالش کر لو آپ اس سے، یا کہ بدن پہ لگا لو، یا کہ چراغ جلا لو، کوئی اور کام میں لانا ہے لا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیچنا بھی جائز ہے،
کھانا جائز نہیں، بس امام شافعی کے یہاں 2 جائز نہیں، امام احمد نے کہا کچھ بھی جائز نہیں، امام شافعی اور امام احمد نے کہا 2 جائز نہیں، کیا؟ کھانا اور بیچنا۔ امام اعظم نے کہا 1 جائز نہیں، کیا؟ کھانا، اور بیچنا جائز ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو پاک کر لو، فتویٰ اسی پر ہے احناف کے یہاں، یاد رکھو، اس کو پاک کر لو۔ اگر آپ کے دودھ میں کوئی چیز گر گئی، تیل میں گر گئی، یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہا گر کے مر گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ فرمایا پاک کرنے کا طریقہ ہے اس کا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ بیان کیا امام یوسف کا قول کہ اس میں جتنا وہ دودھ ہے یا جتنا وہ گھی ہے، اتنا ہی وزن کے برابر پانی ڈال دو۔ دودھ میں پانی ڈال دو، گھی ہے، گھی میں پانی بھر دو، نکلا ہوا تو ہے ہی گھی، اور نکال دو، اس کو آگ پہ پانی بنا دو، اتنا ہی 2 کلو ہے تو 2 کلو پانی ڈال دو، پھر اسے آگ پہ رکھو اور پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ، پانی جل جائے گا، گھی جلتا نہیں ہے۔ جب پانی جل جائے پھر 1 مرتبہ ڈالو، پھر جلاؤ، پھر 1 مرتبہ ڈالو، پھر جلاؤ۔ فرمایا کہ 3 مرتبہ ایسے پانی کر کے جلانے سے وہ گھی پاک ہو جائے گا۔ اب جو چاہے کرو اس کا۔ دوسرا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنا پانی ہے، دودھ ہے، گھی ہے، اتنا ہی پانی ملاؤ اس میں۔ دودھ میں تو چونکہ پانی مل کے علیحدہ نہیں ہوتا، اس میں تو جلانا ہی پڑے گا۔ گھی میں پانی ڈالو اور ایک تیل میں پانی ڈالو، پھر اس کو ملا دو۔ ملانے کے بعد میں پھر ہلاتے جاؤ ایسے ایسے، جب 2-3 مرتبہ ہلا دو، پانی اوپر ہی رہتا ہے، ملتا نہیں ہے تیل میں، تو پھر اس پانی کو اتار دو، پھر ایسے ہی ڈالو، پھر ہلاؤ، پھر پانی کو اتار دو، 3 مرتبہ ایسے کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی کی چٹائی ناپاک ہو گئی جو نچوڑ نہیں سکتے، یا ایسے ہی قالین ناپاک ہو گئی جو نچوڑ نہیں سکتے، یا ایسے ہی مثال کے طور پہ گوشت ہے، ناپاک پانی میں ابال دیا، کسی نے اٹھا لو کھا لو، سمجھے؟ باہر نالی میں سے پانی لے آیا، یہ تو یہاں آ نہیں رہا پانی، اور ڈال کے اپنا کوکر میں ابال دیا، کسی کو تو کھلانا ہے، میں تھوڑا ابال لے کھا لے، کہہ تو بھی کھا لیتے، میں نے کھاتا بس تو کھا۔ اب اس کو کھلانا ہے ناپاک گوشت پانی میں ابال کے، تو اس پانی میں ابلے ہوئے گوشت کو پاک کرنے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا اس کا راستہ یہ ہے کہ پاک پانی میں سے بار بار 3 مرتبہ دوبارہ ابال دو، یہ پاک ہو جائے گا۔ قالین ہے، چٹائی ہے، اس کو دھو دو، پانی ڈالو، چھوڑ دو، ٹپکنا پانی بند ہو جائے، پھر ڈالو، پھر چھوڑ دو، پھر ڈالو، 3 مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو یہ پاک ہو جائے گی، نچوڑنے کے بغیر پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر قالین ہے بڑے، جیسے مسجدوں میں قالین ہوتے ہیں، ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کر دیا کسی بچے نے تو اس پہ پانی ڈالو، اور اس کو اگر مشین ہے مشین سے واپس لے لو، اور اگر مشین نہیں ہے تو پھر کسی اور چیز سے اسے واپس نکالنا پڑے گا۔ تو اس طریقے پر 3 مرتبہ کرنے سے وہ بھی پاک۔ اور یہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس قالین کو کسی بہتے پانی میں کنارے میں لٹکا دو، پانی بہتا رہے، اس کے اوپر سے بہتا رہے، تھوڑی دیر کے بعد میں جب 3-4 مرتبہ پانی نکل کے بہ جائے گا نیا تو یہ پاک ہو جائے گی۔ بہرحال یہ طریقہ ہے گھی کو پاک کرنے کا اور پانی کو پاک کرنے کا۔